گاؤں کے ایک خاموش سے محلے میں ایک سادہ مگر محبت بھرا گھر تھا۔ گھر کے صحن میں ایک آم کا درخت کھڑا تھا، جس کے نیچے ہر شام ٹھنڈی ہوا چلتی اور بچوں کی ہنسی گونجتی۔ اسی گھر میں 8 سالہ ابراہیم اور 2 سالہ اسماعیل اپنے امی ابو کے ساتھ رہتے تھے۔ دونوں بھائی تھے، مگر عمر کا فرق ہونے کے باوجود ان کے دل ایک مضبوط رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ ابراہیم دوسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ وہ سمجھدار، خیال رکھنے والا اور قدرے خاموش بچہ تھا۔ اسے کتابیں پڑھنا، کہانیاں سننا اور ابو کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ اس کے برعکس اسماعیل ابھی ننھا سا تھا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں بولتا، گھر میں ادھر ادھر بھاگتا اور ہر وقت ابراہیم کے پیچھے پیچھے رہتا۔ امی اکثر مسکرا کر کہتی، اسماعیل نے اپنے بھائی کو ہی دنیا سمجھ لیا ہے۔ واقعی اسماعیل کو جہاں ابراہیم نظر آتا وہیں وہ محفوظ محسوس کرتا۔ ایک دن ابو کسی ضروری کام سے شہر گئے ہوئے تھے اور امی باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ ابراہیم صحن میں بیٹھا ہوم ورک کر رہا تھا۔ اسماعیل اس کے پاس بیٹھا رنگین پینسلوں سے کھیل رہا تھا۔ اچانک اسماعیل نے ابراہیم کی کاپی اٹھا لی اور اس پر ٹیڑھی میڑھی لکیریں بنا دیں۔ ابراہیم چونکا، ارے اسماعیل، یہ میری کاپی ہے۔ اسماعیل نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پینسل زور سے زمین پر پھینکی اور رونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابراہیم کا غصہ فوراً غائب ہو گیا۔ اس نے اسماعیل کو گود میں اٹھایا اور نرمی سے کہا، اچھا رو مت، یہ لو، یہ خالی کاغذ ہے، اس پر بناؤ۔ اسماعیل نے آنسو پوچھے اور مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ابراہیم کو یوں لگا جیسے اس کی ساری محنت وصول ہو گئی ہو۔ شام کو امی باہر آئیں تو یہ منظر دیکھ کر رک گئیں۔ ابراہیم، تم واقعی بڑے ہو رہے ہو، انہوں نے پیار سے کہا۔ کچھ دن بعد اسماعیل بیمار ہو گیا۔ اسے بخار تھا، وہ بار بار رونے لگتا۔ امی پوری کوشش کر رہی تھیں، مگر تھکن ان کے چہرے سے ظاہر تھی۔ اس رات ابراہیم نے خود فیصلہ کیا کہ وہ اسماعیل کے پاس ہی سوئے گا۔ جب بھی اسماعیل کروٹ بدلتا، ابراہیم فوراً جاگ جاتا۔ وہ کبھی اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتا، کبھی پانی کا گھونٹ دیتا۔ اگرچہ اس کی اپنی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، مگر دل مطمئن تھا۔ صبح امی نے دیکھا کہ دونوں بھائی ایک ہی بستر پر سو رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، میرے بچوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بنائے رکھنا۔ انہوں نے دعا کی۔ چند دنوں میں اسماعیل ٹھیک ہو گیا۔ ایک دن امی نے دونوں بچوں کو قریبی پارک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ پارک میں سبز گھاس، رنگ برنگے جھولے اور بچوں کی آوازیں تھیں۔ اسماعیل خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ دھیان سے چلنا، وہ بار بار کہہ رہا تھا۔ اچانک اسماعیل نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور دوڑنے لگا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ ابراہیم نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ اسماعیل ڈر کے مارے بھائی سے لپٹ گیا۔ میں ہوں نا، ابراہیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ امی نے یہ منظر دیکھا تو ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ انہیں لگا جیسے ان کا بڑا بیٹا صرف بھائی نہیں، محافظ بھی بن چکا ہے۔ کچھ دن بعد اسکول میں ابراہیم کا مقابلہ امتحان تھا۔ وہ تھوڑا پریشان تھا۔ اس رات وہ کتاب لے کر بیٹھا تو اسماعیل بار بار اس کے پاس آ کر شور کرنے لگا۔ کبھی کتاب کھینچتا، کبھی پینسل اٹھا لیتا۔ ابراہیم نے گہری سانس لی اور اسماعیل کو پاس بٹھا لیا۔ اچھا، تم یہ تصویری کتاب دیکھو، میں یہ پڑھ لیتا ہوں۔ اسماعیل تصویریں دیکھتا رہا اور ابراہیم پڑھتا رہا۔ اس رات اس نے صبر بھی سیکھا اور محبت بھی۔ امتحان کے دن ابراہیم اچھے نمبر لے کر آیا۔ ابو نے اسے شاباش دی اور کہا، بیٹا، تم نے پڑھائی کے ساتھ ذمہ داری بھی نبھائی، یہی اصل کامیابی ہے۔ ایک شام بارش ہونے لگی۔ آسمان پر گرج چمک تھی۔ اسماعیل زور کی آواز سے ڈر گیا اور رونے لگا۔ بجلی بھی چلی گئی۔ اندھیرے میں اسماعیل نے ابراہیم کو پکڑ لیا۔ ابراہیم نے اسے سینے سے لگا لیا اور آہستہ آہستہ کہانی سنانے لگا۔ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جو طوفان میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ تھا۔ بھائی نے اپنے پروں سے اسے ڈانپ لیا۔ اسماعیل نے آہستہ آہستہ رونا بند کر دیا اور بھائی کی گود میں سو گیا۔ امی نے موم بتی کی روشنی میں دونوں کو دیکھا تو مسکرا دیں۔ انہیں یقین ہو گیا
کہ ان کے بچے صرف ایک ساتھ نہیں رہ رہے بلکہ ایک دوسرے کو سنوار بھی رہے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، اسماعیل نئے لفظ بولنے لگا، مگر سب سے پہلے وہ لفظ جو اس کی زبان پر آیا تھا وہ بائی تھا۔ یہ سن کر ابراہیم کی آنکھیں چمک اٹھیں، اسے لگا جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ یہ کہانی صرف دو بھائیوں کی نہیں تھی بلکہ اس محبت کی تھی جو عمر نہیں دیکھتی، اس ذمہ داری کی تھی جو دل سے پیدا ہوتی ہے، اور اس رشتے کی تھی جو انسان کو بہتر بناتا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، محبت اور ذمہ داری عمر کی محتاج نہیں ہوتی۔ جب بڑا دل چھوٹے ہاتھوں میں آ جائے تو انسان بچپن میں ہی بڑا بن جاتا ہے۔